الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير ونشهد أن لا إله إلا الله ولي القدير ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا بعدد كل شهداء الدنيا ونور مرقد سيد أبي عبد الله الحسين ومرقد إدرته وأنصاره وأهل بيته إلى يوم الدين وحاشرنا معهم في يوم القيامة وادخلنا معهم في الفردوس النعيم هوائے بدلے مزاج بدلے ہوائے بدلے مزاج بدلے نظام بدلا زمانہ بدلا ہوائے مزاج بدلے نظام بدلا زمانہ بدلا ہوائیں بدلی مزاج بدلے ہوائیں بدلی مزاج بدلے نظام بدلا زمانہ بدلا وہ ذات ہے حسین تیری وہ ذات ہے حسین تیری اثر تیرے درد کا نہ بدلا وہ ذات ہے حسین تیری اثر تیرے درد کا نہ بدلا قلیل و بیا وہ بے غذا تھے قلیل بیا وہ بے غذا تھے مگر نوازے گرا سے جھجکے یقین مر گئے مسافر سے یقین مر گئے مسافر سے خیال وفا نہ بدلا یقین مر گئے مسافر سے خیال وفا نہ بدلا اور کٹا دیا سر لٹا دیا گھر اور کٹا دیا سر لٹا دیا گھر قبر کی حال کی ہنسی یزید کی صحیح یہ رائے گا سے یزید کی صحیح یہ رائے گا سے حسین کا
جھک کر اور دبائے دانتوں سے مشق جھک کر حرم کی جانب علم ہوئے دونوں ہاتھ لیکن علم ہوئے دونوں ہاتھ لیکن جاری کریں گے بغانہ بدلا علم ہوئے دونوں ہاتھ لیکن جاری کریں گے ویرانہ بدلا نیام میں فقار رکھ لی اور نیام میں فقار رکھ لی بغیر کیا فوج ظلم لڑتے مشیت حق نگاہ میں تھی مشیت حق نگاہ میں تھی تو شاہدی نے لیا نہ بدلا مشیت حق نگاہ میں تھی تو شاعری نے لیا نہ بدلا دوا یہ اب بھی ہے ہر مرض کی اور دعویٰ یہ بھی ہے ہر مرض کی نور کا جزو قبولیت ہے بدل گئی نیت زمانہ بدل گئی نیت زمانہ مزاج خاک شفا نہ بدلا بدل گئی نیت زمانہ مزاج خاک شفا نہ بدلا محمد ربی پر درود اور سلام حسین ابن علی اور آل پر و تمام خدا کے نور سے پیدا ہوئے یہ پانچوں تن محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن حسن حسین پہ ہوئے 1000 بار سلام 1000 بار تو کیا بلکہ بے شمار سلام دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشک درد سے بھر رہا ہے کیوں دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشک درد سے بھر نہ آئے کیوں روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں رلائے کیوں حضرات رونا جائز ہے یا ناجائز یہ ہمیں معلوم ہے رونا جائز ہے یا ناجائز یہ ہمیں معلوم نہیں ہاں اتنا جانتے ہیں کہ قرآن میں رونے والوں کا ذکر خیر آیا ہے قرآن میں رونے والوں کا ذکر خیر کے ساتھ آیا ہے قرآن حکیم آپ کے سامنے پیش ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی قرآن کریم ہے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ یہ قرآن ہے قرآن کہتا ہے بلکہ پوری سورت ہے ذکری یہی ہے کہ یعقوب نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف
وہ ابیدت ہے. وقالا یا اسف علی یوسف، اور کہا ہائے یوسف. پھر غم یا گریہ وزاری کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی. وہ ابیدت ہے نہ ہو من الحزن فہو کظیم. حضرت یعقوب نبی اتنا روئے، روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، بینائی چلی گئی، اور کہتے رہے ہائے یوسف. حضرات قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی رونا آیا ہے سادہ، بلکہ اس میں ہائے کر کے رونا آیا ہے، بین کے ساتھ آیا ہے، واویلا کے ساتھ آیا ہے. بہرحال حضرات مگر یعقوب نبی ہیں، بہت صابر اور بہت غم کو ضبط کرنے والے تھے. بہرحال اے عاشقان حسین، ہم اور آپ جس جذبے سے یہاں بیٹھے ہیں اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ فقط مصائب شہدائے کربلا بیان کیے جائیں، چونکہ یہ ایام شہدائے کربلا کے ہیں. محرم کا مہینہ ہے، آج 7 تاریخ ہے، اور آج آپ جانتے ہیں حضرت عباس علمدار ابن مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام برادر امام حسین علیہ السلام، ان کو غازی کہا جاتا ہے، جو سقائے سکینہ ہیں. آج ان کو حضرت امام حسین کی طرف سے علم دیا گیا تھا، تو آج ان کی یاد میں علم کا جلوس نکلتا ہے. 27 تاریخ ہے، تو آج ہم جو بیٹھے ہیں تو آج یہ تقاضا ہے کہ ہم کربلا کا ذکر کریں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ واقعہ اور کوئی کہانی ایسی نہیں جو حقیقت نہ ہو. وہ واقعہ صرف اس لیے نہیں کہ وہ صرف تاریخی واقعہ یا کہانی ہے. سنیے، جو کچھ ہے وہ یہ ہے ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت اور قیامت تک آنے والوں کے لیے راستے کا تعین ہے، اور کسی ایک مقصد کی تبلیغ. حضرات وہ تمام حضرات جو قرآن کو پڑھتے ہیں وہ لوگ ان آیات کا مطالعہ بھی کرتے ہوں گے. ہے بھئی آیات ہیں، واقعہ ہے، بلکہ پوری صورت یہی ہے کہ حضرت یعقوب اپنے دوسرے بیٹے بنیامین کو مصر بھیجنے پر آمادہ نہ تھے. بھائیوں نے ضد کی، قحط شدید تھا، سب بھائی بنیامین کو اپنے باپ کی آنکھوں سے دور کرنے گئے. جو باپ ایک بیٹے کی جدائی میں پہلے ہی سے شب و روز رو رہا تھا، اب اس کا دوسرا بیٹا بھی مصر میں گیا اور وہاں روک لیا گیا. باقی بیٹے واپس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بابا ہمارا بھائی بنیامین وہاں روک لیا گیا اور ہم اسے ساتھ نہ لا سکے، تو بجائے اس کے کہ حضرت یوسف کی یاد میں کچھ کمی ہوتی، بلکہ اور کھوئے ہوئے بیٹے کی یاد میں حضرت یعقوب روئے. کہنے حضرت یعقوب روئے، کہا قالا یا اسف علی یوسف. یعقوب نے ایک آنکھ کھینچی، ایک نعرہ مارا، ایک فریاد کی، اور کہا میرا یوسف، ہائے یوسف. اب آج میں عرض کر چکا ہوں کہ رونا جائز ہے یا ناجائز یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن قرآن کریم میں رونے والوں کا ذکر خیر کے ساتھ آیا ہے. جو میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کر دی ہے کہ حضرت یعقوب کیسے ہیں، کہتے ہیں یا اسف علی یوسف، ہائے میرا یوسف. وہ ابیضت ہے نہ ہو، آنکھیں سفید ہو گئی، یا یوں کہہ لیجئے کہ سیاہی چشم آنسو کے ساتھ بہہ گئی، نور نظر کھو گیا. یا اسف علی یوسف. تو قرآن کریم کہتا ہے کہ خبردار، اگر ایک نبی اپنے زندہ بیٹے پر اس طرح روئے کہ آنکھوں کی سیاہی زائل ہو جائے، اگر ایک نبی اپنے بیٹے کو جو نبی ہے اور جس کے بارے میں اسے معلوم ہے کہ وہ کس حالت میں ہے، اس طرح روئے کہ در و دیوار ہل جائے، تو تم یاد رکھنا ایسا رونا میرے پیغمبروں کی سنت میں داخل ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں رونا ناجائز ہے، کربلا والوں پر رونا حرام ہے. قرآن کہتا ہے
کوئی ایسے رو لے جیسے یعقوب نبی روئے. اگر کوئی یاد رکھنا کوئی ایسا موقع مل جائے جہاں کوئی تمہارا یوسف جیسا گم ہو جائے تو قرآن کہتا ہے کم از کم اتنا تو رونا کہ جتنا میرا یعقوب نبی اپنے بیٹے کے غم میں رویا. یہ ہدایت ہے قرآن کی کہ زندہ بیٹے کے لیے زندہ نبی, زندہ بیٹے کے لیے زندہ باپ, زندہ نبی کے لیے ایک زندہ نبی, ایک بادشاہ نبی کے لیے غیر بادشاہ نبی. اتنا روتا ہے کہ آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں. اور قرآن کہتا ہے سنو سنو, یہ رونا فریاد و وویلا نہیں, یہ رونا میری نظر میں اتنا محبوب ہے, اتنا محبوب ہے کہ میں اپنے نبی کو ایک سند دیتا ہوں, ایک شرف بخشتا ہوں اور اس کی فضیلت بیان کرتا ہوں. فہو کظیم. تو میاں اگر کوئی اس طرح روئے جس طرح یعقوب نبی روئے تو اس کا رونا حدود صبر کو پار نہیں کرتا. یہ قرآن کہتا ہے وہ صبر کی حد کو پار نہیں کرتا ایسا رونا, بلکہ قرآن کہتا ہے اتنا رونے والا بھی بہت صابر ہے, وہ بڑا صابر ہے. عزیزان گرامی, اس سے زیادہ کیا عرض کروں کہ قرآن میں یوسف نبی کے گم ہونے کے جو واقعات لکھے ہیں ان میں سے ایک چھوٹی مصیبت یہ ہے کہ یوسف کو کنویں میں ڈال دیا گیا. ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ یوسف کو غلاموں کی طرح فروخت کیا گیا. دوسری اور تیسری مصیبت یہ ہے کہ وہ محل میں پیش کیے گئے, قید خانے میں بند کیا گیا, اور اس کے بعد تو راحتیں ہی راحتیں ہیں. سنو کیسے کہ یوسف کو کنویں سے باعزت طور پر نکالا گیا, ان کا باعزت طور پر استقبال کیا گیا. بازار سے ہو کر جب عزیز مصر کے گھر اور ملکہ مصر کے دربار میں عورتوں کے سامنے پیش کیے گئے تو کسی نے یہ نہ کہا کہ یہ غلام ہے, بلکہ سب نے کہا یہ زلیخا کا محبوب ہے. دیکھنے والوں نے یوسف نبی کو تماچے اور درے نہیں مارے جیسے کربلا میں مارے گئے, تماچے اور درے نہیں مارے, بلکہ وہاں تو شہزادیوں اور محل سرائے کی عورتوں نے استقبال کیا. اور بجائے تماچوں اور بجائے اس کے کہ ان کو وہاں کھڑا کیا جاتا, یوسف وہاں سے گزر گئے, ارے عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. یہ سب واقعات یعقوب نبی کو معلوم تھے, مگر قرآن گواہ ہے کہ کسی واقعے سے یعقوب نبی خوش نہیں ہوئے. نہ یہ کہا کہ میرا بیٹا کتنا پیارا ہے, تو دوسرے اس سے محبت کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ یہ سب کچھ سن کر بھی نبی روتے ہی رہے. تو اے رونے والو, اگر تم روتے ہو اس واقعے کربلا پر روتے ہو تو سنو یعقوب نبی کی سیرت سے مقابلہ کر کے دیکھو, اور ذرا سوچو کہ اس ماہ محرم میں ان کربلا کے مظلوموں پر, شہدائے کربلا پر ہمیں رونا چاہیے کہ نہیں رونا چاہیے. بلکہ قرآن کہتا ہے کہ رونا چاہیے, اور ضرور رونا چاہیے, اتنا رونا چاہیے کہ جتنا یعقوب نبی روئے. محمد ربی پر درود اور سلام, حسین ابن علی اور آل پر و تمام. وہ سامنے جو ہنسی روشنی کا منظر ہے, 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 یہ فاطمہ کی رہائش ہے, بام حیدر ہے, یہ فاطمہ کی رہائش باب حیدر ہے, یہ فاطمہ کی رہائش بام حیدر ہے. خدا کا شکر کہ مادہ آل
تمام خدا کے نور سے پیدا ہوئے یہ پانچوں تن محمد علی و فاطمہ حسین و حسن حسن حسین پہ ہوئے 1000 بار سلام 1000 بار تو کیا بلکہ بے شمار سلام. تو ناظرین کرام جناب حضرت یعقوب نبی کی سیرت سے مقابلہ کر کے دیکھو اور اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچو. دیکھو جو صاحب اولاد ہے وہی سوچیں گے اور سوچنا چاہیے کہ ہمیں رونا چاہیے اس واقعی کربلا پر رونا چاہیے اور ضرور رونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان ماؤں بہنوں اور پھوپھیوں کا قافلہ تھا اور خدا گواہ ہے ان محترم سروں کا قافلہ تھا. وہ سر کہ جن میں وہ سر بھی تھا جو جب تک نبی زندہ رہے نبی کے کاندھے سے جدا نہیں ہوا. اس قافلے کو لے کر چلنے والا کہاں سے گزرا؟ اس نشیب سے کہ جہاں محمد مصطفیٰ کا یوسف، علی مرتضیٰ کا یوسف، فاطمہ زہرا کا یوسف، حسن مجتبیٰ کا یوسف اس کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر بھوکا پیاسا ذبح کیا. وہ تیسرا امام اس حالت میں پڑا تھا کہ نہ جسم پر کرتا تھا، نہ ہاتھ میں انگشتری تھی اور نہ وہ انگلی تھی کہ جس میں وہ انگوٹھی پہنے تھے، اور گزرنے والے لاش پر سے غیر نہ تھے. وہ بہن تھی کہ جس نے اون و محمد کو قربان کیا تھا علی اکبر پر، اور علی اکبر کو قربان کیا تھا بھائی حسین پر. اس عالم میں گزری اور جب وہ وہاں پہنچی تو رو بھی نہ سکی. حضرت زینب اس لیے نہیں روئی کہ اگر وہ روئیں گی تو سید سجاد خدا جانے زندہ رہے یا نہ رہے. جناب سکینہ اس لیے نہیں روئی کہ بابا کو روؤں گی تو پھوپھی اماں جان دے دیں گی. اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ بیویوں پر کیا گزری، مگر ہاں صابر امام حسین علیہ السلام کا کلمہ دنیا پڑھتی ہے. سجاد نے جب دیکھا کہ بھائی کے سینے پر نیزے کا زخم ہے، قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہونے کے بعد بھی دھوپ میں پڑی ہے، بابا کا لاشا تیروں سے چھلنی ہونے کے بعد بھی میدان میں پڑا ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا گیا ہے، ساری رات گزر گئی ہے آسمان کے سائے میں پڑے ہوئے. تو صابر امام نے، عابد بیمار نے ایک مرتبہ آہ کی، چہرے کا رنگ بدل گیا. اے عاشقان حسین قربان جائیے اپنی شہزادی زینب پر کہ حضرت جناب زینب کی نظر کبھی بھائی کے لاشے پر تھی، کبھی بیمار بھتیجے پر. جب دیکھا کہ بیمار بھتیجے کی حالت غیر ہے تو سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا بیٹا بیٹا یہ کیا عالم ہو رہا ہے. زینب دیکھ رہی ہیں کہ سید سجاد کی روح پرواز کرنا چاہتی ہے. یا بنیا صبرن صبرن، اس پر روتے ہو کہ اپنے باپ کو دفنا کر سکے، اس پر روتے ہو کہ باپ پر نماز نہ پڑھ سکے، باپ کا جنازہ ہم سب چھوڑ کر جا رہے ہیں، بیٹا نہ رو. سید سجاد کو سہارا ہوا. پھوپھی اماں کا حکم سن کر خاموش ہو گئے، مگر زینب اب بے چین ہو گئی. رخ مدینے کی طرف کیا اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، السلام علیکہ یا جدہ. اے نانا آپ دیکھ رہے ہیں کہ زینب پر کون سا وقتان پڑا ہے. اے مدینے میں سونے والے ذرا دیکھئے کہ میرے بیمار پر کون سا وقتان پڑا ہے. اے نانا جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تھے
تو آسمان کے فرشتے آئے تھے اور یہ حسین خاک و خون میں لتھڑا پڑا ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ اے نانا اب زینب کیا کرے؟ یعقوب نبی رو رہے ہیں اپنے بیٹے کو، اور بیمار کربلا صبر کیے جا رہے ہیں۔ کہاں میرا یوسف، کہاں یوسف دربار مصر میں پہنچائے گئے تھے، لیکن میرا بیمار تو اس دربار میں پہنچایا جا رہا تھا کہ جس میں پہنچنے سے پہلے شہزادیوں کو موت کی تمنا تھی۔ بچیاں حضرت سے دیکھ رہی تھی، وہ بھی اماں کیا ہمیں یزید کے سامنے اسی طرح ننگے سر جانا ہوگا؟ کوئی شہزادی عرض کر رہی تھی اے بہن کیا ہمارے بازوؤں میں اسی طرح رسیاں بندھی ہوں گی؟ کیا ہمارے چہرے ایسے ہی کھلے ہوں گے؟ کیا اسی طرح ہمیں آواز دی جا رہی ہوگی کہ یہ محمد و علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، آؤ ان کا تماشا دیکھو؟ کیا ہمیں اسی طرح جانا ہوگا؟ سونے والوں، یہ قافلہ شام پہنچا، آراستہ درباروں سے گزرا، یزید کے دربار میں اس دروازے پر آ کر ٹھہرا کہ جہاں استقبال کرنے والے تمہاری طرح آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے نہیں تھے، تمہاری طرح سر برہنہ نہیں کھڑے تھے، بلکہ وہ خوشی کے نقارے بجاتے، ہنسی خوشی گلے ملنے کھڑے تھے۔ قافلہ پہنچا اور روک دیا گیا اور کہا کہ بھائی ابھی دربار سجدہ آراستہ ہونے میں دیر ہے، ابھی دربار سجایا جا رہا ہے، قیدیوں کو یہیں روک لو۔ شہزادیاں دیر تک دروازے پر باہر سڑک پر کھڑی رہیں، تماشائی ان کا دیر تک تماشا دیکھتے رہے، اور جب دربار میں داخل ہوئی تو ستم بالائے ستم یزید نے پوچھا، شمر سنا تھا کہ علی و فاطمہ کی بیٹیوں کو لا رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ تو کنیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ردم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اب یعقوب نبی روئیں جتنا رویا جائے، قرآن ذکر کر جتنا ذکر کیا جائے۔ آئے میرا بیمار امام۔ حضرات شمر خبیث بڑھ کر کہتا ہے اے بادشاہ، یہ بڑی بیٹی فاطمہ کی زینب ہے، یہ رقیہ ہے، یہ سکینہ ہے، یہ مسلم کی بیوہ ہے، یہ عباسی غمرسیدہ بیوہ ہے، یہ علی اصغر کی ماں ہے، یہ علی اکبر کی مادر ہے، یہ قاسم کی سوگوار ہے۔ ایک ایک بی بی کا تعارف کرایا گیا۔ تو اے رونے والو، ہماری عورتیں انہی مخدرات عصمت و طہارت پر شب و روز رویا کرتی ہیں۔ محمد ربی پر درود و سلام، حسین ابن علی اور آل پر و تمام۔ تیرے دکھ تیرے غم کو نہ جانا، کتنا بے درد تھا وہ زمانہ۔ تیرے دکھ تیرے غم کو نہ جانا، کتنا بے درد تھا وہ زمانہ۔ مرحبا لاڈلے فاطمہ کے، مرحبا لاڈلے
پر ناچا گئے سر کھلے شام میں بہن زینب کے تھے بھائی آنا حسین امام زمانہ تیرے دکھ تیرے غم کو نہ جانا کتنا بے درد تھا وہ زمانہ کام تیرا ہے مشکل کشائی کام تیرا ہے مشکل کشائی جس سے بزمین لا لگائی کام تیرا ہے مشکل کشائی جس سے بزمین ہے لو لگائی بھیا ذرا پار نیا میری تو لگانا اے حسین امام زمانہ تیرے دکھ تیرے غم کو نہ جانا کتنا بے درد تھا وہ زمانہ محمد ربی پر درود اور سلام حسین ابن علی اور آل پر و تمام حضرات ہماری عورتیں انہی مقدرات عصمت و طہارت پر شب روز رویا کرتی ہیں. اچھا حضرات شام میں جب دربار سج گیا یزید پلید کا تو یہ اسیران کربلا بہت دیر تک دروازے پر کھڑے رہے لوگ ان کا تماشا دیکھتے رہے. حضرات یہ کوئی اور نہیں یہ ہمارے نبی کے مقدرات ہیں یہ ہمارے نبی کے گھر کے اولاد تھے یہ ہمارے نبی کے گھر والے تھے یہ ہمارے نبی کے گھر کی بہو بیٹیاں تھیں یہ ہمارے نبی کے گھر کے بچے تھے یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے مقابلے پر جن کا ثانی پوری کائنات میں کوئی گھر نہیں ہے. جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے تب سے آج تک اس شان کا پوری کائنات میں کوئی گھر بھی نہیں. اس گھرانے کے بچے تھے اس گھرانے کی عورتیں تھیں بچے جن کے منہ چاٹوں سے چماٹوں سے دروں سے نیلے پڑ گئے تھے جن بچیوں کے کانوں میں در تھے انہیں کھینچ لیے گئے تھے لبیں چر گئی تھی خون بہ رہے تھے بلکہ خون سوکھ کر خشک ہو چکے تھے. عورتوں کے دوپٹے چھین لیے گئے تھے شرم سے انہوں نے اپنے چہروں پر بال بکھرا لیے تھے تاکہ نامحرم کی نظر ان پر نہ پڑے. تو اگر بالوں سے اور اپنے ہاتھوں سے چہرے چھپاتی تھی یہ وہ عورتیں تھیں کہ جن کی شان کی عورتیں کائنات میں نہیں ملتی. یہ ہمارے نبی کے گھر کی بہو بیٹیاں جب وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے چھپاتی ہیں تو ظالم ان کے ہاتھوں میں نیزوں کی انی چبوتے ہیں وہ چیخ پڑتی ہیں ہاتھ ہٹا لیتی ہیں چہرے مجمع عام میں کھلتے ہیں. ذرا سوچو کبھی سلف نے ایسا ظلم دیکھا ہے؟ آخر کیا گناہ تھا کیا خطا تھی ان نبی زادیوں کی کیا گناہ تھا ان نبی کی عورتوں کا نبی کی گھر والوں کا؟ ایسا ظلم آپ بتائیں کہ ایسا ظلم ہو تو کیا اس پر رویا نہ جائے گا؟ حضرات یہ بیویاں داخل ہوئی دربار میں جب وہاں پہنچی تو حضرت سکینہ نے اپنے باپ کا سر ایک سونے کے تھال میں رکھا پھر جناب حضرت زینب نے دیکھا کہ بھائی کا سر مبارک یزید کے سامنے ایک سونے کے تھال میں رکھا ہوا ہے اور یزید خبیث کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے اور اس چھڑی سے امام حسین علیہ السلام کے لبھائے مبارک پر جن پر سیدہ بوسہ دیتی تھی جنہیں علی مرتضیٰ چومتے تھے جنہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے رخساروں پر رکھ کر پیار کرتے تھے، جن ہونٹوں کو چوس کر فرماتے تھے اے حسین تیرے لبوں کو چوس کر مجھے جنت کی نہروں سے بھی زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے۔ ہائے حسین، تو جناب زینب نے دیکھا کہ یزید خبیث کے ہاتھ میں جو چھڑی ہے اس چھڑی سے چاہنے والے بھائی کے لبھائے مبارک کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، ان لبوں پر چھڑی مارتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ کب تک رو گے، 1400 برس ہو گئے، خدا گواہ ہے کہ 14 لاکھ برس بھی کم ہے اس واقعے پر رونے کے لیے۔ حضرات، کیا شہزادیاں رو نہ سکتی تھی؟ کیا سید سجاد افنا کر سکتے تھے؟ کھڑے ہو گئے، بیمار کربلا نے پڑھنا شروع کیا، کہنے لگے اے یزید سن، میں اس کا بیٹا ہوں جو پسے گردن سے شہید کر دیا گیا، ہم اس گھرانے کے سوگوار ہیں جنہیں پیاسا دبا کر دیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی لاش کو اڑیاں اور بے گورو کفن چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ تقریر جناب زینب کی، جناب زین العابدین کی سن کر یزید خبیث لرزہ برندام ہو گیا، کہاں گیا اور حکم دیا کہ ان سب کو قید خانے میں لے جا۔ قید خانے میں کبھی سرلایا کرتے تھے اور کبھی تازیانے مارے جائے تھے۔ اندھیرا، لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے کچھ نہیں کیا ہے تو یہ شام میں قید میں کیوں ڈالا؟ اندھیرا قید خانہ، ٹوٹی ہوئی دیواریں، گری ہوئی چھت، بہرحال قید سے رہا ہوئے۔ بیویاں بیمار کربلا کے پاس آئیں اور کہا اے عابد بیمار، اے بیٹا سجاد، رونے کو دل چاہتا ہے، مدینے جانے کو دل نہیں چاہتا۔ اے بیٹا، پہلے ماں جائے گی قبر پر رو لیں پھر مدینے جائیں، یعنی جب یہاں سے چلیں تو پہلے کربلا چلیں۔ امام نے یزید سے کہا یزید، پھوپھی اماں کہتی ہے کہ ابھی نانا کے شہر جانے کو دل نہیں چاہتا، کوئی جگہ دے دے جہاں ہم کربلا والوں کا غم منا لیں، بھائی کو بہن اچھی طرح جی بھر کر رو لے، پھر بتائیں گے کہ کیا کیا جائے۔ اللہ جانے کس کس کا ماتم ہوا۔ کربلا کے واقعات بتاتے ہیں کہ زینب اپنے فرزندوں کو نہیں روئیں، شہزادے علی اکبر کو نہ رہیں، فقط ایک نعرہ آپ کی زبان پر تھا، واہ حسین ہو واہ خواہا، اے حسین تیری یہ ماں جائی تجھے روتی رہے گی۔ اس کے بعد یہ قافلہ کربلا گیا، کربلا میں ایک ایک قبر پر ایک ایک بی بی گئی، مگر اہل بیت جی بھر کر رو نہ سکے، کربلا سے رخصت ہوئے اور اب وہاں پہنچے جس کا منظر آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ مدینے کی آبادی دور سے دکھائی دی۔ بشیر بن خدام کو سید سجاد نے بلایا اور کہا بشیر، تیرا بڑا احسان ہے، تو نے بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں ہمارے ساتھ، بڑا لمبا سفر کیا ہے۔ بشیر، ایک آخری تکلیف اور ہے، تو ذرا جا اور جا کر بابا حسین کے محلے میں فاطمہ زہرا کے گھر والوں میں جا کر یہ سنا دے کہ حسین کے سوگوار آئے ہیں۔ کاش یہ آواز سارے آفاق میں پہنچ جائے کہ سر برہ نا سوگوار مدینے والوں کی تاسعی میں یہاں بیٹھے اور یعقوب نبی کی سنت میں رو رہے ہیں۔ مدینے والوں کیا سنو گے، بڑا لمبا مرثیہ ہے رونے کے لیے۔ بہرحال بشیر امامہ کھولے، گریباں کھولے، آنکھوں سے اشک روا، دل پر ہاتھ رکھ کے محلے بنی ہاشم میں پہنچا اور کہنے لگا اے مدینے والوں، اب یہ شہر بسنے کے قابل نہیں رہا، قتل الحسین، حسین شہید کر دیے گئے، رو اور آنسوں سے رو اور سروں کو پیٹو۔ بہرحال حضرات بشیر نے اتنا کہا، اب وہاں وہ ہوا جو ہونے والا ہے۔ سنو، بیویاں یہ آواز سنتے ہی برقع اوڑھ اوڑھ کر گھروں سے باہر نکل آئیں۔ ام سلمہ رونے والوں، تمہارے نبی کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی
आप भी लड़खड़ाती, गिरती पड़ती, आंखों से आंसू पोंछती और कहती कि अरे तेरे मुंह में खाक, क्या मेरा हुसैन मार डाला गया? अली मुर्तजा की बीवी यानी उनकी बेवा, रोने वालों, तुम्हारे अब्बास अलमदार की वालिदा मोहतरमा हजरत उम्मुल बनीन लौंडियों का सहारा लिए ठोकरे खाती, गिरती पड़ती, फरियाद करती हुई आई और कहने लगी, अब्बास क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाला था कि मेरे कानों में ये आवाज आए कि हुसैन मार डाले गए, हुसैन कत्ल कर दिए गए। ऐ अब्बास, मैं कयामत में शिकवा करूंगी और अपने मौला अली से कहूंगी कि मेरे अब्बास ने वफा नहीं की। अल्लाह जाने बशीर ने और क्या कहा कि हजरत मोहम्मद हनफिया घर से बाहर निकले, आगे आए और कहा, ये बीबियों आगे ना जाना, आगे क्या हो रहा है? कहा, वहां कुछ नहीं है, वहां सरबरैना माए हैं, आशुक्ता हाल बहनें हैं और बे बापों की बेटियां हैं, बे शौहरों की बीबियां हैं। वहां क्या है? बहरहाल हजरत मोहम्मद हनफिया भी लड़खड़ाते हुए जब वहां पहुंचे तो हजरत सज्जाद ने देखा कि चचा जान आ रहे हैं। आए और आने के बाद तमाम वाकया करबला का कह सुनाया। हजरत मोहम्मद हनीफ ने देखा और कहने लगे, ऐ बेटा सज्जाद, ये तेरा क्या हाल हो गया है? तो हजरत सज्जाद ने कहा, चचा जान जरा गर्दन से हाथ दूर रखिए, बाद बाबा के इतने ताजियाने पड़े हैं कि छूने से तकलीफ होती है। मोहम्मद अरबी पर दुरूद और सलाम, हुसैन इब्ने अली और आल करो तमाम। जाऊंगी भैया, शर्माऊंगी भैया, मर जाऊंगी भैया, शर्माऊंगी भैया, सर को दर दीवार से टकराऊंगी भैया, मर जाऊंगी भैया, शर्माऊंगी
شرماؤں گی بھیا سر کو در دیوار سے ٹکراؤں گی بھیا مر جاؤں گی بھیا شرماؤں گی بھیا پیاسے ہے کئی دن سے جو معصوم تمہارے پیاسے ہے کئی دن سے جو معصوم تمہارے کہہ کے میں ان بچوں کو بہلاؤں گی بھیا مر جاؤں گی بھیا شرماؤں گی بھیا پوچھے گی جو سغرا کہ کہاں ہے میرے بابا مجھے گی جو سغرا کہ کہاں ہے میرے بابا بتلائیں گے کیسے اسے سمجھاؤں گی بھیا مر جاؤں گی بھیا شرماؤں گی بھیا سر کو در دیوار سے ٹکراؤں گی بھیا مر جاؤں گی بھیا شرماؤں گی بھیا اور نانا سے بھی کم شکوان کروں گی نانا سے بھی میں کم شکوان کروں گی نیل مگر باز کے دکھلاؤں گی بھیا مر جاؤں گی بھیا شرماؤں گی بھیا سر پیٹ کے ہاشم کہتی تھی یہ زینب سر پیٹ کے ہاشم کہتی زینب بن آپ کے ہرگز نہ وطن جاؤں گی بھیا مر جاؤں گی بھیا شرماؤں گی بھیا محمد ربی پر درود اور سلام، حسین ابن علی اور آل پر و تمام، خدا کے نور سے پیدا ہوئے یہ پانچوں تن، محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن، حسن حسین پہ ہوئے 1000 بار سلام، 1000 بار تو کیا بلکہ بے شمار سلام۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے بہت سے عزیز و اقارب شربت شہادت نوش فرما چکے ہیں، قدم حسین پر فدا ہو کر جنت الفردوس میں گھر بنا چکے ہیں، حتیٰ کہ حضرت امام حسن کے یادگار قاسم نامدار بھی سر کٹا چکے، تو جناب عباس علمدار کی باری آئی، اس شیر دلیر نے پیاروں کے غم میں عجب قسم کی چوٹ دل پر کھائی، بغایت رنج و علم کی صورت بنا کر امام تشنہ کام کے روبرو آئے اور بائی سے رخصت طلب کرنے لگے، تو امام عالی مقام نے فرمایا کہ اے عباس انصاف کرو تم ہو میرے چاہنے والے، انصاف کرو تم ہو میرے چاہنے والے، رخصت وہی دے مرنے کی جو گود میں پالے، رخصت وہی دے مرنے کی جو گود میں پالے، گر جائے جو نرغے سے ہمیں کون نکالے، گر جائے جو نرغے سے
کہ بھائی تم میرے لشکر کے علمدار اور قوت بازو اور مددگار ہو، تم کو میدان کاجار کی کس طرح اجازت دوں اور صبر کروں؟ بھیا حرم پاکے پیغمبر پہ کرو رحم، بھیا حرم پاکے پیغمبر پہ کرو رحم، عباس علی اپنے برادر پہ کرو رحم، عباس علی اپنے برادر پہ کرو رحم، گھر فاطمہ زہرا کا ہے اس گھر پہ کرو رحم، گھر فاطمہ زہرا کا ہے اس گھر پہ کرو رحم، زندہ میں پھنسے گی میری خواہر پہ کرو رحم، زندہ میں بسے گی میری خواہر پہ کرو رحم، تیرو گے تو رنج سے چھوٹ جائے گا بھائی، جب تم نہ ہوئے گھر میرا لٹ جائے گا بھائی، حضرت عباس نے عرض کیا کہ اے بھائی آج تم مجھ کو رخصت فرمائیے کہ بھائیوں کا بدلہ فوج نہ بگاڑ لوں اور سب کے واسطے پانی لاؤں، اہل بیت اطہار کو تھوڑا تھوڑا پلاؤں۔ بھائی جان خیال تو فرمائیے کہ لاڈلی سکینہ اور علی اصغر بسبب تشنگی نیم جاں اور کوئی دم کے مہمان ہے، مجھ سے یہ حالت ان کی نہیں دیکھی جاتی یا امام۔ ہم کیا ہے اگر خود کو دنیا سے نہ جاتے، ہم کیا ہے اگر خود کو دنیا سے نہ جاتے، محبوب خدا گلا اپنا کٹاتے، محبوب خدا آج گلا اپنا کٹاتے، حضرت کے ورشیر خدا برچیاں گاتے، حضرت کے بشیر خدا برچیاں گا دے، پہلے حسن سبز قبا خون میں نہاتے، پہلے حسن سبز قبا خون میں نہا دے، ہوتا جو یہ سر خنجر خوفار کے نیچے، دیتی گلا فاطمہ تلوار کے نیچے، حضرت عباس یہ فرما رہے تھے کہ ناگا حضرت سکینہ اپنے چچا کے قدموں سے لپٹ گئی اور عرض کرنے لگی کہ چچا جان آتش اتنے میں کیے آکے سکینہ نے اشارے، اتنے میں کیے آکے سکینہ نے اشارے، بولا نہیں جاتا ہے چچا پیاس کے مارے، بولا نہیں جاتا ہے چچا پیاس کے مارے، دریا کا تو پانی نہیں حصے میں ہمارے، دریا کا تو پانی نہیں سے میں ہمارے، یہ چلیے ہمیں گود میں کوثر کے کنارے، یہ چلیے ہمیں گود میں کوثر کے کنارے، پانی میں وہاں ہاتھ سے دادی کے پیوں گی، دریا نہیں تو جالو دم بھرنا جیوں گی، یہ کلام لاڈلی سکینہ کا سن کر حضرت عباس رونے لگے اور فرمایا کہ اے بیٹی سوکھے ہوئے پھول سے ہوٹوں کے میں قربان، سوکھے ہوئے پھول سے ہٹو کے میں قربان، پانی کے لیے جان لڑا دوں گا میری جان، پانی کے لیے جان لڑا دوں گا میری جان، مشتی سے کر کے
چل کر حضرت سکینہ نے مشک لا کر حضرت عباس کو دی اور عرض کیا کہ چچا جان جلد جائیے نہر فرات سے پانی لائیے۔ حضرت عباس نے ہتھیار بندھنے مبارک پر راستہ فرمائے، گھوڑے کی لگام ہاتھ میں لے کر خدمت شبیر میں آئے اور آداب بجا لائے۔ مجرا کیا حضرت کو کہ مشتاق قضا ہوں، شہ بولے کمر توڑو میں راضی بردا ہوں۔ القصہ حضرت عباس امام عالی مقام سے رخصت ہو کر گھوڑے پہ سوار ہو کر میدان کاردار میں آئے اور رجس پڑھ کر یہ زبان پر لائے کہ اے فوج اشقیاء، فرزند رسول الثقلین تمہارا مہمان ہے، اور 3 روز سے لبے فرات پر میں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ لبے تشنا اور گرسنا ہے ظالموں۔ یہ دھوپ یہ قیام کا دفنائے گرم بنے، یہ دھوپ یہ قیام کا دفنائے گرم بنے، مرجا گیا ہے احمد مختار کا چمن، مرجا گیا ہے احمد مختار کا چمن، مانندے غنچہ پیاس سے کھولے ہیں سب دہنے، مانندے غنچہ پیاس سے کھولے ہیں سب دہنے، پانی بغیر اب نہ بچیں گے وہ گل بدن، پانی بغیر اب نہ بچیں گے وہ گل بدن، گرمی سے ہاتھ پاؤں غریبوں کے سرد ہے، اور پھول سے رخسار زرد ہے۔ ظالموں نے جواب دیا کہ نہر فرات کے اگر تمام روئے زمین کا پانی ہمارے قبض میں آ جائے تو بھی روانہ رکھیں گے کہ قبیلہ حسین تک ایک قطرہ بھی پہنچائیں، خیمے سے گٹنیوں ولی اصغر بھی آئے گا، جذاب تیر پانی کا قطرہ نہ پائے گا، کیونکہ یزید نے حکم دے رکھا ہے کہ اے ابن زیاد، گر جانور پیئے تو نہ تو منع کیجیو، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ یہ سن کر حضرت عباس تیش میں آ گئے اور ذوالفقار میان سے نکالی اور اکثر آدائے بشیار کو جہنم پہنچاتے ہوئے نہر فرات پر آئے، چاہ کے قطرہ پانی کا پی کر اثر نو طاقت حاصل کرے، مگر امام تشبہ کام اور ننھے ننھے بچوں کی پیاس یاد آئی تو پانی ہاتھ سے پھینک دیا اور ایک قطرہ نہ پیا۔ آخر اہل بیت اطہار کے واسطے مشک کو پانی سے بھر لیا اور اسپِ وفادار کو تیز رفتار گرم کیا۔ نکلا غیر فرات سے سکائے نامدار، نکلا غیر فرات سے سکائے نامدار، آگے ہوئے پھرائے لئینان نابکار، آگے ہوئے پھرائے لئینان نابکار، چلاتے تھے صفوں میں منا دیے بار بار، چلاتے تھے صفوں میں منا دیے بار بار، مشکی جلے نہ جائے علمدار ہوشیار، مشکی جلے نہ جائے علمدار ہوشیار، جانے لڑانا کہ سر اس کا اتارو، مشکی نہ جھیلا اسے ڈیروں سے مارو۔ جس پر حضرت عباس نے جماعت تشریف لائے، چاروں طرف سے فوج بشیار نے گھیر لیا، پیاسے پہ گھٹا شام کے بادل کی چکی تھی، تلواروں سے اور برچھیوں سے راہ رکی تھی، اور قل تھا کہ شیر سیاہ کو مار لیا ہے، اور ہاں بہادرو تشنا دین کو دم نہ لینے دو، کہیں خشک زبان کو پانی سے تر نہ کر لے، مورچہ نہ چھوڑو، علمدار کو قتل کر کے حسین کی کمر توڑو۔ اس وقت نوفل بن ارزق ملعون نے ایسی تلوار ماری کہ سیدھا ہاتھ دو سے مبارک سے کٹ کر جدا ہو گیا،
حضرت عباس نے مشق دوسرے کاندھے پر رکھ لی. کسی شقی نے ایسا تلوار کا ہاتھ مارا کہ دوسرا ہاتھ بگڑ گیا. پھر تو حضرت عباس نے مشق پانی کی بری ہوئی ہاتھوں میں لٹکائی اور آدھا پر حملہ کرتے ہوئے خیمے کی طرف آتے تھے. ناگا کسی شقی نے ایسا جوڑ کر تیر مارا کہ مشق سے پار ہو گیا اور تمام پانی بہ گیا. خیمے کی ڈبڑی پر تمام بچے کودے ہاتھ میں لیے پانی کے انتظار میں کھڑے تھے. حضرت عباس بچوں کی حالت دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور فرمانے لگے میری محنت رہے گا کہیں. اور اہل بیت اطہار کو ایک قطرہ پانی کا نہ پہنچا. اسی اثنا میں میدان قتال سے آواز آئی کہ ہاتھ تبل بجے. علمدار نے تلوار کاری کرائی. لو ہم نے صفحہ ہستی سے علی کی تصویر مٹائی. تلواروں سے تصویر مٹائی ہے یہ کس کی؟ کس شیر کا پنجہ ہے کلائی ہے یہ کس کی؟ بعد اس کے اشقیاء حضرت عباس پر برابر زخم پہنچانے لگے. اس وقت آپ نے حضرت امام علیہ السلام کو آواز دی یا آقا ادرک خاکا، اے آقا جلد آؤ تاکہ بوقت اخیر قدم مبارک پر آنکھوں کو ملوں اور جا اپنی پائے مبارک پر نثار کروں. امام علیہ السلام یہ آواز سن کر میدان میں تشریف لائے. دیکھا کہ حضرت عباس زخم سے چور چور ہے. پس بے اختیار ہو کر لاش برادر نامدار سے لپٹ کر اس طرح فرماتے تھے تم نے ابھی تک جس کو پکارا وہ آیا ہے. تم نے ابھی تک جس کو پکارا وہ آیا ہے. رہتا جو تھا تمہارا سہارا وہ آیا ہے. رہتا جو تھا تمہارا سہارا وہ آیا ہے. اس کا نہ دکھ تھا تم کو گوارا وہ آیا ہے. جس کا نہ دکھ تھا تم کو گوارا وہ آیا ہے. بے موت جس کو آپ نے مارا وہ آیا ہے. بے موت جس کو آپ نے مارا وہ آیا ہے. میرا جس کی خبر ہے تسلیم کے لیے وہ آئے تم اٹھے نہیں تعظیم کے لیے. کیا سو رہے ہو کاٹ پہ میرے غم گسار. کیا سو رہے ہو کاٹ پہ میرے غم گسار. جاگو حسین آیا ہے لاشے پہ بے قرار. جاگو حسین آیا ہے لاشے پہ بے قرار. ایسے سے آپ کو نہیں ہم نے کیا ہے پیار. ایسے سے آپ کو نہیں ہم نے کیا ہے پیار. اٹھو گلے لگو کے لبوں پر ہے جانزار. اٹھو گلے لگو کے لبوں پر ہے جانزار. اٹھنے کی تاب جنت دینا تمام ہو. آواز ہی سناؤ جو طاقت زباں میں ہو. اور فرمایا کہ بھائی تم نے ایسے وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑا کہ کوئی ہم یہ مددگار نہیں. اب جو کچھ عرض و اخیر بیان کرو کہ یہ مظلوم بجا لائے. حضرت عباس نے عرض کیا کہ بھائی جان کوئی آرزو جا نثار کے دل میں موجود اس کے نہیں ہے کہ لاڈلی سکینہ سے کہنا کہ ہم طوفان سے بھی بہت لڑے. کہنا کہ ہم طوفان سے بھی بہت لڑے. مشکی زبان کے پرچیاں کھایا کیے کڑے. مشکی زبان کے پرچیاں کھایا کیے کڑے. دیووں سے زخم تن پہ اٹھائے بڑے.
کے رہ گئے، عباس مر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت کی حالت امام علیہ السلام کی کیا بیان کروں کہ فرماتے تھے ابو زید کی کمر ٹوٹ گئی، اب افسوس کوئی مددگار بجز ذات پروردگار کے واقع نہ رہا۔ ناگے صدا یہ آئی کہ عائشہ بیروبر گھر سے نکل چلی یہ سکینہ برے نصر، گھبرا گئے خیمے کو لگے دیکھنے سرور، گھبرا گئے خیمے کو لگے دیکھنے سرور، دیکھا کہ چلی آتی ہے روتی ہوئی دختر، دیکھا کہ چلی آتی ہے روتی ہوئی دختر، زلفیں تو ہے بکھری ہوئی چادر نہیں سر پر، زلفیں تو ہے بکھری ہوئی چادر نہیں سر پر، جو دیکھتا ہے کہتی ہے گھبرا کے وہ مستر، جو دیکھتا ہے کہتی ہے گھبرا کے وہ مستر، لوگوں تمہیں کچھ میرے بہشتی کی خبر ہے، لالو مجھے پہلے خدا نہر کدھر ہے، سکتے کا میرے نام ہے عباس علمدار، ستے کا میرے نام ہے عباس علمدار، تصویر علی کی ہے سراپا وہ خوش اتوار، تصویر علی کی ہے سراپا وہ خوش اتوار، کاندھے پہ تو مشکیزہ ہے اور ہاتھ میں تلوار، کاندھے پہ تو مشکیزہ ہے اور ہاتھ میں تلوار، پیاسی ہوں مگر اب مجھے پانی نہیں درکار، پیاسی ہوں مگر اب مجھے پانی نہیں درکار، میرے آنے کی قسمیں انہیں دینے کو چلی ہوں، میں اپنے چچا جان کے لینے کو چلی ہوں، لاشے پہ ابا ڈال کے شبیر پکارے، لاشے پہ ابا ڈال کے شبیر پکارے، کیوں گھر سے نکل آئی میں قربان تمہارے، تو گھر سے نکل آئی میں قربان تمہارے، گھبرا کے سکینہ نے کہا پیاس کے مارے، گھبرا کے سکینہ نے کہا پیاس کے مارے، حضرت نے کہا بھائی تو دنیا سے سدھارے، حضرت نے کہا بھائی تو دنیا سے سدھارے، پانی کی تمنا میں ہزاروں سے لڑے ہیں، تو دیکھ لو یہ شیر سے عباس پڑے ہیں، میت سے لپٹنے کو جو وہ دوڑ کے آئی، حضرت نے ابا بھائی کے چہرے سے ہٹائی، چلائی سکینہ کے دعائی ہے دعائی، ریتی پہ علمدار نے شکل اپنی دکھائی، تھرانے لگا لاشے سقائے سکینہ، لاشے سے بھی آئی یہ صدا ہے سکینہ، محمد عربی پر درود اور سلام، حسین ابن علی اور آل پر و تمام، ہنس کے کعبے والوں نے رن کو روشن کر ڈالا ہے، ہنس ہنس کے کعبے والوں نے رن کو روشن کر ڈالا ہے، ہنس ہنس کے کعبے والوں نے رن کو روشن کر ڈالا
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لی خمسۃ فی بہا حضر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. زر کی چاہت ہے جنہیں ان کو خزینہ دے دے اور ہمیں کرب و بلا دے دے مدینہ دے دے. بعد مرنے کے ملے سایہ دامان حسین اور دنیا میں ہمیشہ ہمیں جینا دے دے. آج پھر تیر ستم ہم پہ چلے آتے ہیں، یا الہی ہمیں شبیر کا سینہ دے دے جو کہ بہ جائے فقط حق و صداقت کے لیے. قوم مسلم کو وہی خون پسینہ دے دے. سیر و تفریح کے اور کھیل کھلونوں کے عوض آج کے بچوں کو تو صبر سکینہ دے دے جو کہ طوفان یزیدی میں نہ ڈوبا سلمان، وہ ہمیں حر دلاور کا سفینہ دے دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم. جب دم واپسی ہو یا اللہ لبیک لا الہ الا انت